رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرت جواب دہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں کمال پر تھے. جب وہ خلیفہ وقت مقرر ہوئے اور اہل اسلام نے، اہل ایمان نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک بڑے علاقے کے، پورے عرب کے کہہ لیں، اقتدار ان کے پاس تھا، اور آپ کی فوجیں، یعنی اسلام کی فوجیں، وہ شام اور عراق ان کے دروازوں پہ دستک ہی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ ملک فتح پہ فتح ہوئے جا رہے تھے. اس کیفیت کے اندر آپ ایک عام بادشاہ کو تصور کریں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا تصور کیجیے. ان کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ قرآن پڑھتے تھے نا، رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل والے تھے. رقیق القلبی کی یہ حالت تھی کہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے، ان کے معنی، اس کے معنی کے اندر ڈوبتے ہوئے روتے جاتے تھے. اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ سرد آہیں بھرنے والے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ ایک، جسے آپ خوف کہہ لیں، جواب دہی کا احساس، اس کے نتیجے میں ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے. بلکہ حالت یہ ہوتی تھی کہ درختوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش میں درخت ہوتا، یہ جو جواب دہی کا معاملہ اس میں نہ پڑتا. یا پرندوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تم کیسا زبردست معاملہ ہے، تمہیں تو کسی جواب دہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ کاش میں راستے کے کنارے کھڑا درخت ہوتا، کوئی اونٹ مجھے چبا جاتا، لیکن مجھے اللہ کے حضور میں اپنی زندگی اور اپنے نامہ اعمال پہ جواب دہی نہ کرنی پڑی. یہ کیفیت تھی. ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، دیکھیں نا ہمارے اسلاف نے کیسے معیارات قائم کیے ہیں اور کیسا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ آخرت ہمارے سامنے تو شاید ایک ساخت و جامد چیز ہے نا، ایک الف بدا خیر رے اور تے لکھا ہوا ایک لفظ ہے، بس اتنا ہے، پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دن جمعے پر خطبہ دیتے ہیں اور ممبر سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج صدقے کے اونٹ تقسیم ہوں گے، اور جو کوئی بھی اونٹ لینے آئے پہلے اجازت لے کے بتا کے آئے. تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. ایک عورت اپنے خاوند کو بھیج دیتی ہے کہ یہ مہار لے جاؤ، رسی لے جاؤ، اور حضرت ابوبکر خلیفہ وقت سے اپنا اونٹ لے آؤ. وہ شخص آتا ہے لیکن حضرت ابوبکر کی ہدایات کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ وہ سیدھے ہی حضرت ابوبکر کے پاس اجازت لیے بغیر، اذن لیے بغیر آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور اسے اسی مہار سے مارتے ہیں اور پھر اس کو اونٹ دے دیتے ہیں. جب یہ سارا کام اونٹوں کی تقسیم کا معاملہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوری طور پر اسی شخص کو بلا لیتے ہیں جس کو مارا تھا، کہ بھئی اس کو بلاؤ میرے سامنے. حضرت ابوبکر کی یہ پیغام اس تک جب پہنچتا ہے تو وہ تو خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ پہلے مار پڑی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ڈرتا لرزتا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کو اسی طرح کی مہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا مجھے بھی اسی طرح مارو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، اس نے غلط کام کیا تھا تو آپ نے اس کی سزا دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لیا گیا تم نے اس کو کیوں سزا دی تھی تو میں اس کا کیا جواب دوں. بس یہ وہ احساس تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی ان کے ساتھ ہے. ہمیں بھی یہ جو رمضان کے لمحات ہیں نا، ان میں آخرت کے اس تصور کو، وہ جو ایک جامد سا تصور ہے نا، اس کو زندہ تصور کے اندر بدلنا ہے. گویا آخرت ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے، جواب دہی جیسے صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کے بالکل سامنے ہوتی تھی نا، زندہ تصور موجود ہوتا تھا. وہ ایک ایک کام اس تصور کے پیش نظر کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے. جواب دہی کا لفظ
وہ بولنا مشکل ہوتا تھا، وہ تصور سے لرزتے تھے. ہمیں بھی اس رمضان کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ زندہ و جاوید تصور ہماری زندگیوں کا رخ بھی بدلے، اور ہم بھی جواب دہی کے احساس کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کی توفیق سے اس میں کامیاب اللہ کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة.